اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم نے پہلے لیکچرز میں روح کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم جو ہے وہ انسان کو بہت قلیل دیا ہے۔ پھر ہم نے قرآن کی آیات میں سے روح کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ روح کو جاننے کا نہیں تھا۔ تو قرآن کی مختلف آیات پہ جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص روح عطا کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات بن گیا ہے اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کے لائق ہو گیا۔ جو فرشتے ہیں وہ بھی روح ہیں، اور یہ باتیں ہم نے جانی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا قرآن پاک میں کہ جو فرشتے اللہ کا کلام لے کے انبیاء پر کی طرف آتے ہیں، اس کو بھی قرآن پاک نے روح کہا ہے۔ تو اب ہم روح کے جو اگلا جو معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ روح جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوئی ہے قرآن پاک میں، اور آج ہم روح الامین کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ شعراء میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر اترا، اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ۔ یعنی حضرت جبرائیل کو یہاں اللہ تعالیٰ نے روح الامین کہا ہے۔ ایک امانت لے کے آتے تھے وہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کی، جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے، وہ روح الامین ہے، وہ ایک امانت لے کے آنے والی روح تھی۔ یعنی حضرت جبرائیل کا نام جبرائیل ہے، لیکن وہ روح الامین ہے۔ تو روح کو ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل روح ہے، حضرت جبرائیل روح ہے۔ بلکہ حضرت جبرائیل کی روح کے بارے میں تو آگے ابھی بہت کچھ آنے والا ہے۔ تو یہ اب ہم سورۃ معارج کی آیت پہ جاتے ہیں۔ سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج یعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ سال سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، جو کافر پر ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیاں کا مالک ہے۔ معارج، ذی المعارج، یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ یعنی تعرج الملائکۃ والروح، روح کا ترجمہ یہاں جبرائیل کیا ہے مفسر نے، ملائکہ اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے، اور
یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے جو اللہ کے فرشتے ہیں اور جو روح ہے یعنی حضرت جبرائیل وہ اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، یعنی وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بلندیوں کا مالک ہے، جو خاص مقام ہے، یعنی وہ مقام قرب جو آسمان میں اس کے اوامر کا جائے نزول ہے، یہ وہ مقام قرب ہے، تو اس کی طرف عروج کرتے ہیں۔ فصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح سے صبر کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اور فرشتے بھی روح ہیں، اور حضرت جبرائیل ایک خاص روح ہیں، اور وہ انہیں روح الامین بھی کہا گیا ہے، اور انہیں روح بھی کہا گیا ہے، صرف روح بھی کہا گیا ہے۔ تارج الملائکۃ والروح، روح کا مطلب حضرت جبرائیل ہے، تو یہ حضرت جبرائیل اور فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے روح کا لفظ، اور سورت نبا میں ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اسی طرح سورت قدر میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہاں بھی روح جو ہے وہ خاص حضرت جبرائیل کو کہا گیا ہے۔ یوم یقوم الروح، جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پر باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی۔ یعنی یوم جو روز قیامت ہے، اس دن حضرت جبرائیل اور سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور کوئی بات نہیں کر پائے گا جب تک کہ اللہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل کو الروح کہا گیا ہے، اور فرشتے جو ملائکہ ہیں وہ بھی روح ہیں۔ اور اس کے بعد لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نوٹ کریں کہ حضرت جبرائیل بھی فرشتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ الروح کہتا ہے، اور فرشتے اور جبرائیل، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں، تو فرشتے بھی روح ہیں۔ حضرت جبرائیل کی ایک خاص مقام ہے، اور ان کی روح جو ہے وہ اس کا خاص مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی وہ مختلف کام انجام دیتے ہیں، اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو روح ہے، یہ روح ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ کام کرتی ہے، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کام بجا لاتی ہے روح۔ تو یہ روح جو ہے یہ کام اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ جو فانی دنیا ہے، جو مادے کی دنیا بنی ہوئی ہے، روح میں مادہ نہیں ہے، لیکن روح اس مادے کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے، کرتی ہے۔ تو یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل یہ نازل تو ہوتے ہیں لیکن کام بھی کرتے ہیں، جو ان کو کام دیا جاتا ہے فزیکل کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے آج حضرت جبرائیل کے بارے میں کہی، تو میرے خیال میں یہ جو روح القدس ہے، حضرت جبرائیل ہیں، ان کے بارے میں ہم مزید بات اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔